بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 836 ہے اور آج سورہ یونس کی ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 3۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، ان بے شک، ربکم تمہارا رب، اللہ اللہ ہے، الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض زمین کو، اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم پھر استوى وہ مستوی ہو گیا، علی العرش عرش پر، یدبر وہ تدبیر کرتا ہے، الامر ہر کام کی، ما من شفیع کوئی سفارشی نہیں ہے، الا مگر، من بعد اذنی اس کی اجازت کے بعد، ذالکم یہی ہے، اللہ اللہ، ربکم تمہارا رب، فاعبدو سو تم اسی کی عبادت کرو، افلا کیا پھر نہیں، تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، تمہارا رب تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش عظیم پر قائم ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی اللہ تمہارا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کرنے والا رب ذوالجلال اللہ ہے، اللہ اللہ۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی فرما کر ہر چیز کا انتظام کرتا ہے۔ تیسری بات، اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ چوتھی بات، اللہ ہی سب کا رب ہے، اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ بزرگان محترم، پہلی بات یہاں یہ کہی گئی کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، لیکن ہمارے پاس اس وقت کو کہا جاتا ہے، ہمارے پاس دن اس وقت کو کہا جاتا ہے جو سورج کے طلوع ہونے سے غروب ہونے تک ہوتا ہے، صبح 6 بجے سے تقریباً شام 7 بجے تک یا 6:30 بجے تک وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ آسمان اور زمین ستاروں کے پیدا ہونے سے پہلے سورج کا وجود ہی نہیں تھا، جب سورج ہی نہیں تو پھر دن رات کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اس لیے یہاں 6 دن سے مراد دن اور رات نہیں، بلکہ سورج کے طلوع اور غروب کے درمیان جس قدر وقت ہوتا ہے اس وقت کی مقدار مراد ہے۔ گویا 6 دن کی مقدار وقت میں آسمان و زمین کی پیدائش ہوئی۔ صرف 6 دن کے اس مختصر سے وقفے میں آسمانوں اور زمین کی پیدائش صرف اسی رب ذوالجلال کی قدرت و طاقت میں ہو سکتا ہے، ورنہ ایک انسان 6 دن میں تو ایک گھر کی تعمیر بھی نہیں کر سکتا، ایک گھر کی تعمیر بھی نہیں کر سکتا، بلکہ گھر کی کا فاؤنڈیشن ڈال سکتا ہے، گھر کی پوری تعمیر بھی ایک دن میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند آسمان اور اتنی وسیع زمین کو صرف 6 دن کی مقدار میں پیدا فرمایا۔ دوسری بات یہاں یہ کہی گئی کہ پھر اللہ عرش پر قائم ہوا۔ یہاں رحمان کے عرش کی بات جو کہی گئی ہے، یہ عرش اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے
جو تمام آسمانوں اور زمین اور تمام کائنات پر محیط ہے۔ گویا سارا جہاں اس عرش کے اندر سمایا ہوا ہے، ہم اور ہماری طاقت رب ذوالجلال کے بنائے ہوئے سیاروں تک نہیں پہنچ سکتی، تو اس کے عرش تک کیا پہنچ پائے گی؟ استوى علی العرش، عرش پر مستوی ہونا، اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کے سلسلے میں ایک مستقل علمی بحث ہے جس کو آپ اپنے مطالعے سے معلوم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو کر دنیا جہاں کے سارے نظام کو اپنے دستے قدرت سے چلا رہے ہیں، بس یہیں تک کافی ہے عام لوگوں کے لیے بس، اور علماء ہیں اور فقہا ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، وہ اس سلسلے میں لمبی بحثیں جو کریں گے وہ ان کا کام ہے، تحقیق ان کا کام۔ تیسری بات یہ کہ قیامت کے دن کوئی بھی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتائی۔ تیسری بات، چوتھی بات یہ کہ اللہ ہی ہم سب کا رب ہے، ہمیں اسی کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہی ہے تمہارا پروردگار، اسی کی تم عبادت کرو۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تم کو اور تم سے پہلے سارے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہ ہے وہ پیغام جو اس آیت سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ